السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 57 اور 58 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور متن کی عبارت ہے وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِّن وَجْهٍ وَمَجْهُولٌ مِّن وَجْهٍ۔ ما سبق میں ایک اشکال بیان کیا گیا تھا، ایک شک کا تذکرہ ہوا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تصورات و تصدیقات میں سے بعض نظری ہیں اور بعض بدیہی ہیں، اور نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے، شک یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ جس نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا وہ قبل حصول یا تو معلوم ہوگا یا مجہول۔ اگر معلوم ہے تو تحصیل حاصل لازم آئے گی، اور اگر مجہول ہے تو طلب مجہول مطلق لازم آئے گی، اور یہ دونوں باطل ہیں۔ اس اشکال کا جواب مصنف علیہ رحمہ اپنی عبارت وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِّن وَجْهٍ وَمَجْهُولٌ مِّن وَجْهٍ کے ذریعہ دے رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جس مطلوب نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ مطلوب نظری من کل الوجوہ معلوم ہو، یہ پہلی صورت ہے۔ وہ مطلوب نظری من کل الوجوہ مجہول ہو، یہ دوسری صورت ہے۔ وہ مطلوب نظری من وجہ معلوم ہو اور من وجہ مجہول ہو، یہ تیسری صورت ہے۔ ہم جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا، وہاں ہم مطلوب نظری سے اس کی تیسری صورت مراد لیتے ہیں، یعنی وہ مطلوب نظری من وجہ معلوم ہوتا ہے اور من وجہ مجہول ہوتا ہے، اور جس جہت سے وہ مجہول ہوتا ہے اسی جہت سے اس کی طلب ہوا کرتی ہے۔ تو ہم جس مطلوب نظری کو بدیہی سے حاصل کرتے ہیں، خواہ وہ تصوری ہو یا تصدیقی، وہ من وجہ معلوم ہوتا ہے اور من وجہ مجہول ہوتا ہے۔ مثلا انسان کو لے لیجئے کہ انسان اپنے بعض عوارض کی جہت سے ہمیں معلوم ہے، ہم پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے وہ ضاحک ہوتا ہے، کاتب ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، نائم ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اپنی کنہ کی جہت سے انسان ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہوتا ہے، من جہت الکنہ ہمیں پہلے سے انسان کا علم نہیں رہتا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ یہی حال مطلوب تصدیقی کا بھی ہے کہ شک یا وہم یا تخیل کی جہت سے وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے، اور اعتقاد و اذعان کی جہت سے ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو جس مطلوب نظری کو ہم بدیہی سے حاصل کرتے ہیں وہ من وجہ معلوم ہوتا ہے، مثلا اپنے عوارض کی جہت سے معلوم ہوتا ہے، اور من وجہ مجہول ہوتا ہے، مثلا اپنی کنہ کے اعتبار سے وہ مجہول ہوتا ہے۔ تو جب مطلوب نظری میں دو جہتیں ہوئیں تو پھر نہ تحصیل حاصل لازم آئے گی اور نہ طلب مجہول مطلق لازم آئے گی۔ تحصیل حاصل تو اس لیے لازم نہیں آئے گی کہ شے جس جہت سے مطلوب ہے وہ معلوم نہیں ہے، شے جس جہت سے مطلوب ہے وہ معلوم نہیں ہے، جو ہمیں معلوم ہے وہ دوسری جہت ہے، اور جس جہت سے وہ مطلوب ہے اس کی جس جہت کا ہم علم چاہتے ہیں وہ معلوم نہیں ہے۔ مثلا ہم انسان کا حصول و ادراک کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس جہت سے؟ انسان کی کنہ کی جہت سے، انسان کی کنہ کو ہم جاننا چاہتے ہیں،
اور انسان کا ایک جہت سے ہمیں پہلے سے علم ہے، مثلا اس کا وہ کاتب ہے، ضاحک ہے، وغیرہ وغیرہ، ان جہتوں سے وہ ہمیں معلوم ہے، تو تحصیل حاصل اس لیے نہیں لازم آئے گی کہ انسان ہمیں کاتب اور ضاحک ہونے کی جہت سے معلوم ہے اور اپنی کنہ کی جہت سے معلوم نہیں ہے، اور کنہ ہی ہمیں مطلوب ہے، تو انسان جس جہت سے مطلوب ہے وہ جہت معلوم نہیں ہے، تو لہذا تحصیل حاصل لازم نہیں آئے گی، اور طلب مجہول مطلق بھی لازم نہیں آئے گی۔ اس لیے لازم نہیں آئے گی کہ وہ شے ہمیں ہمارے نزدیک من کل الوجوہ مجہول نہیں ہے۔ مجہول مطلق کی طرف تو تب لازم آئے گی جبکہ وہ شے من کل الوجوہ مجہول ہو، اور یہاں شے من کل الوجوہ مجہول نہیں ہے بلکہ ایک جہت سے معلوم ہے، جیسے انسان کہ ہم اس کی کنہ کو معلوم کرنا چاہتے ہیں اور ایک جہت سے وہ معلوم ہے، مثلا اپنے عوارض کی جہت سے معلوم ہے کہ وہ ضاحک ہے، کاتب ہے، وغیرہ وغیرہ، تو طلب مجہول مطلق بھی اس لیے لازم نہیں آئے گی کہ شے ایک جہت سے معلوم ہے۔ اب اگر وہ مطلوب نظری تصوری ہو، یعنی مطلوب تصوری ہو، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوارض میں سے کسی ایک عرض کی جہت سے معلوم ہوتا ہے اور کنہ کی جہت سے مجہول ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عرض کی جہت سے معلوم ہوتا ہے اور دوسرے عرض کی جہت سے مجہول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مطلوب تصدیقی وہم، شک یا تخویل یا تخیل وغیرہ کی جہت سے معلوم ہوتا ہے اور اذعان و اعتقاد کی جہت سے مجہول ہوتا ہے۔ لہذا علم اور جہل کی یہ دونوں متغیر جہتیں مطلوب تصوری میں بھی پائی جائیں گی اور مطلوب تصدیقی میں بھی پائی جائیں گی، اور جب بھی ان دونوں مختلف اور متغیر جہتوں کا لحاظ کیا جائے گا تو یہ شک اور اشکال مطلوب تصوری اور مطلوب تصدیقی دونوں میں جاری ہوگا، کیونکہ اس اعتبار سے مطلوب تصوری اور مطلوب تصدیقی دونوں برابر ہیں۔ لہذا اس شک اور اشکال کو تصور کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جیسا کہ قاضی مبارک جیسے کامل العقل صاحب علم نے یہ بات کہی ہے، خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں۔ حالانکہ قاضی مبارک نے جو بات کہی ہے ان کے اپنے نظریے کے لحاظ سے وہ بات بالکل صحیح اور درست ہے، اور ان پر شارح ملا حسن کا اعتراض کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ اس کا بیان گزرے ہوئے سبق میں ہو چکا ہے۔ تو شک کا بھی بیان ہو گیا، اشکال کا بھی بیان ہو گیا، اور اس کے جواب کا بھی بیان ہو گیا، لیکن جس شک کرنے والے نے یہ شک ذکر کیا ہے، جس اعتراض کرنے والے نے یہ اعتراض کیا ہے، وہ اب پھر دوبارہ اعتراض کرتا ہے، اس جواب کو سن کر کے اب وہ دوبارہ اعتراض کر رہا ہے، دوسرا اشکال ذکر کر رہا ہے۔ معترض کہتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جس مطلوب نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ من کل الوجوہ معلوم ہو، دوسرے یہ کہ وہ من کل الوجوہ مجہول ہو، تیسرے یہ کہ وہ من وجہ معلوم ہو اور من وجہ مجہول ہو، اور آپ نے یہ کہا کہ ہم تیسری صورت اختیار کرتے ہیں۔ معترض کہتا ہے کہ تیسری صورت کے اختیار کرنے کے باوجود اعتراض ابھی بھی باقی ہے۔ اعتراض اس لیے باقی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جس نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جا رہا ہے اس مطلوب نظری کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت معلوم اور ایک جہت مجہول، اور
طلب سے پہلے جو جہت معلوم ہے وہ جہت معلوم مطلوب نہیں ہے، اور جو جہت مطلوب ہے وہ معلوم نہیں ہے بلکہ وہ مجہول ہے۔ تو جو جہت مجہول ہے، جو جہت مجہول ہے وہ مطلوب ہے، اور جو جہت معلوم ہے وہ مطلوب نہیں ہے، لہذا تحصیل حاصل بھی لازم نہیں آئے گی اور طلب مجہول مطلق بھی لازم نہیں آئے گی۔ آپ نے یہ بات کہی تو یہاں پر آپ کے بقول دو جہتیں ہیں، ایک جہت معلوم اور دوسری جہت مجہول۔ تو جو جہت معلوم ہے وہ معلوم مطلقاً ہے، اور جو جہت مجہول ہے وہ مجہول مطلقاً ہے۔ جو جہت معلوم ہے وہ معلوم مطلق ہے، اور جو جہت مجہول ہے وہ مجہول مطلق ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہت مجہول ہے وہ مطلوب ہے، اور وہ جہت مجہول مجہول مطلق ہے، تو اس صورت میں بھی تو طلب مجہول مطلق لازم آئے گی۔ اور اگر شق اول اختیار کریں، یہ کہیں کہ طلب سے پہلے وہ معلوم ہے تو وہ معلوم بھی معلوم مطلق ہے، تو تحصیل حاصل لازم آئے گی۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو۔ معترض یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہاں پر دو جہتیں ہیں، ایک جہت معلوم اور ایک جہت مجہول۔ طلب سے پہلے جو جہت معلوم ہے وہ مطلوب نہیں ہے، اور جو جہت مجہول ہے وہ معلوم نہیں ہے بلکہ مجہول ہے۔ ہاں ایک جہت سے وہ معلوم ہے، تو تحصیل حاصل بھی لازم نہیں آئے گی اور طلب مجہول مطلق بھی لازم نہیں آئے گی۔ معترض یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ دو جہتیں ہیں اس مطلوب نظری کی، ایک جہت معلوم اور ایک جہت مجہول۔ تو جو جہت معلوم ہے وہ معلوم مطلق ہے، اور جو جہت مجہول ہے وہ مجہول مطلق ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ طلب سے پہلے جو جہت معلوم ہے اگر وہی مطلوب ہو تب تو تحصیل حاصل لازم آئے گی بہرحال، اور اگر طلب سے پہلے جو جہت معلوم نہیں ہے، طلب سے پہلے جو جہت معلوم ہے اگر وہ مطلوب نہیں ہے بلکہ جو جہت مجہول ہے وہ مطلوب ہو، تو وہ جہت مجہول بھی تو مجہول مطلق ہے اور وہی مطلوب ہے، تو جہت مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی۔ تو وہی نتیجہ نکلا کہ مجہول مطلق کی طلب لازم آ رہی ہے۔ یہ معترض دوسرا اعتراض کرتا ہے۔ تو اعتراض کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کے بقول یہاں دو جہتیں ہیں، مطلوب نظری کا من وجہ معلوم ہونا اور من وجہ مجہول ہونا، ایک جہت معلوم اور ایک جہت مجہول۔ تو جو جہت معلوم ہے وہ مطلقاً معلوم ہے، اور جو جہت مجہول ہے وہ مطلقاً مجہول ہے۔ لہذا اب ہم کہیں گے اعتراض کرتے ہوئے کہ اگر اول کو طلب کیا جائے یعنی جہت معلوم کو طلب کیا جائے تو چونکہ وہ معلوم ہے اس لیے تحصیل حاصل لازم آئے گی، اور اگر جہت ثانی کو طلب کیا جائے یعنی جو مطلقاً مجہول ہے تو مجہول ہونے کی وجہ سے طلب مجہول مطلقہ لازم آئے گی۔ لہذا دونوں اعتراضات ابھی بھی باقی ہیں، ختم نہیں ہوئے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا کہ ہم دوسری شق اختیار کرتے ہیں، یعنی مطلوب جہت مجہول ہے، جو جہت مجہول ہے وہ مطلوب ہے، اسے طلب کیا جا رہا ہے، لیکن جہت مجہول کی طلب کے باوجود مجہول مطلق کی طلب لازم نہیں آئے گی۔ طلب مجہول مطلق کا لزوم ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ مجہول مطلق اسے کہتے ہیں جس کا تصور کسی بھی اعتبار سے نہ ہو، نہ تو بالقنا ہو اور نہ ہی بالوجہ ہو، نہ ذاتیات کے
اعتبار سے اس کا تصور ہو اور نہ ارضیات کے اعتبار سے، یعنی جو من کل الوجوہ مجہول ہو اسے مجہول مطلق کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے مسئلے میں جو جہت مجہول ہے وہ مجہول مطلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ایک وجہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ مثلا انسان کی گناہ اور حقیقت مطلوب ہو اور انسان کا علم اس کے عوارض کے ذریعے ہو، مثلا یہ کہ وہ کاتب ہوتا ہے، وہ ضاحک ہوتا ہے، وہ بڑھئی ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے، وہ قاری ہوتا ہے، وہ تالی ہوتا ہے، ان جہتوں سے ہمیں انسان کا علم ہے، ہاں اس کی گناہ کا علم نہیں ہے۔ تو انسان مجہول ہے من جہت الگناہ، گناہ اور حقیقت کی جہت سے وہ مجہول ہے، اور کاتب و ضاحک، عالم و قاری اور تالی ہونے کی جہت سے وہ کیا ہے؟ معلوم ہے۔ تو انسان مجہول ہے، من کل الوجوہ نہیں مجہول ہے، صرف من جہت الگناہ مجہول ہے، اور دوسری جہت کے لحاظ سے وہ معلوم ہے، عالم ہونے کی جہت سے، قاری ہونے کی جہت سے، تالی ہونے کی جہت سے، ضاحک و کاتب ہونے کی جہت سے معلوم ہے۔ تو ہم دوسری شک اختیار کرتے ہیں، یعنی جہت مجہول ہمیں مطلوب ہے، لیکن اس کے باوجود مجہول مطلق کی طلب لازم نہیں آ رہی ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ مجہول مطلق ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ دوسری جہتوں کے لحاظ سے معلوم ہے، صرف گناہ کی جہت سے معلوم نہیں ہے۔ اور جو جہت آدمی کو معلوم ہو، اس جہت معلوم کا جہت مجہول کے ساتھ ایک علاقہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، خواہ یہ تعلق عروض کا تعلق ہو، اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ جو جہت معلوم ہے وہ جہت مجہول کی عرضی ہو، یعنی جہت مجہول بالوجہ ہو، جیسے انسان کی ماہیت حیوان ناطق مجہول ہو اور اس کے عوارض مثلا ذہن و کتابت معلوم ہو، اس صورت میں جہت معلوم کا مجہول کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہے جیسے عارض و معروض کے درمیان تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا تعلق ہوا؟ تعلق عروض ہوا، علاقہ عروض ہوا۔ اور ایک علاقہ دخول ہے، علاقہ دخول اس صورت میں ہوگا جبکہ جہت معلوم جہت مجہول کی ارضیات میں سے نہ ہو بلکہ ذاتیات میں سے ہو، جہت معلوم جہت مجہول کی ذاتی ہو۔ مثلا انسان کی ماہیت حیوان ناطق معلوم ہو اور اس کے عوارض ذہن و کتابت مجہول ہو، یا ان میں سے کوئی ایک مجہول ہو، تو اس صورت میں جہت معلوم کا جہت مجہول کے ساتھ جو علاقہ ہے یہ علاقہ دخول ہے۔ تو جب جہت مجہول من کل الوجوہ مجہول نہیں ہے بلکہ ایک جہت سے وہ معلوم ہے، اور اس مطلوب نظری میں معلوم و مجہول کی دو متغیر جہتیں ہیں، علم اور جہل کی دو متغیر جہتیں ہیں، تو معلوم کی جہت سے جہت مجہول کو جانا جائے گا، تو جہت مجہول کو، وجہ مجہول کو جہت معلوم سے حاصل کیا جائے گا۔ اگر وہ مطلوب نظری تصوری ہو تو اسے معرف سے جانا جائے گا، اور اگر وہ مطلوب نظری تصدیقی ہو تو اسے حجت اور دلیل سے جانا جائے گا۔ تو طلب مجہول مطلق والا اعتراض لازم نہیں آ رہا ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ آپ غور کریں، آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس مطلوب نظری کو طلب کیا جاتا ہے کسی بدیہی کے ذریعہ، وہ مطلوب ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی حقیقت ہی ہوتی ہے جو ہمیں بعض اعتبارات سے معلوم ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے، بعض جہتوں سے معلوم ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ جس
نظری کو بھی ہم بدیہی سے حاصل کرنا چاہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسی حقیقت ہی ہوگی جو بعض جہتوں سے، بعض اعتبارات سے ہمیں پہلے سے حاصل ہوگی، پہلے سے معلوم ہوگی، اور بعض دوسرے اعتبارات سے، بعض دوسرے جہتوں سے وہ ہمیں مطلوب ہوگی۔ مثلا شے کبھی بالوجہ معلوم ہوتی ہے اور بالکنہ مطلوب ہوتی ہے۔ اس صورت میں شے کا تصور ذاتیات کے ذریعہ مطلوب ہوتا ہے، جبکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شے ایک جہت سے، ایک عرض کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے اور دوسرے عرض کے اعتبار سے دوسری جہت سے مطلوب ہوتی ہے۔ جیسے انسان ہے کہ کبھی وہ ایک جہت سے، ارضیات میں سے کسی ایک عرضی کی جہت سے معلوم ہوتا ہے، مثلا کاتب ہونے کی حیثیت سے معلوم ہوتا ہے، اور کنہ اور حقیقت کے اعتبار سے مجہول ہوتا ہے کہ اس کی کنہ اور حقیقت مطلوب ہوا کرتی ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے۔ اس صورت میں انسان کے ایک جہت سے معلوم ہونے کی بنیاد پر، عرض کی جہت سے معلوم ہونے کی بنیاد پر حد تام کے ذریعہ ہمیں اس کی حقیقت کا علم ہوتا ہے، اور انسان کبھی ایک عرض کی جہت سے معلوم ہوتا ہے اور دوسرے عرض کی جہت سے مجہول ہوتا ہے۔ مثلا انسان کاتب بھی ایک عرض ہے اور ضاحک بھی ایک عرض ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک عرض یعنی کاتب ہونے کی جہت سے معلوم ہوتا ہے اور دوسرے عرض یعنی ضاحک ہونے کی جہت سے مجہول ہوتا ہے، مطلوب ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مطلوب کے من وجہن معلوم ہونے کی بنیاد پر طلب مجہول مطلق لازم نہیں آئے گی۔ یہی حال تصدیقات کا بھی ہے کہ مطلوب تصدیقی کبھی تصور کی جہت سے معلوم ہوتا ہے، مثلا وہم یا شک یا تخیل کی جہت سے معلوم ہوتا ہے، اور اذعان و اعتقاد کی جہت سے مجہول ہوتا ہے۔ تو اذعان کے اعتبار سے مطلوب تصدیقی کو طلب کیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ شک، وہم یا تخیل یعنی تصور کی جہت سے معلوم ہے، لہذا طلب مجہول مطلق کا استحالہ لازم نہیں آئے گا۔ یہ اعتراض پر مصنف اور شارح کی تفصیلی گفتگو کا بیان ہوا۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ مصنف کہتے ہیں وہ اجیبہ بأنہ معلوم من وجہ و مجہول من وجہ، اور اس شک اور اشکال کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ مطلوب من وجہ معلوم اور من وجہ مجہول ہے۔ شارح کہتے ہیں وحاصل ان المطلوبہ قد یکون معلوما من وجہ و مجہولا من جہت الکنہ۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ مطلوب کبھی ایک جہت سے معلوم ہوتا ہے اور دوسری جہت مثلا کنہ کی جہت سے مجہول ہوتا ہے۔ فیطلب الکنہ من جہت الوجہ، تو وجہ کی جہت سے کنہ مطلوب ہوا کرتی ہے۔ فلا یلزم المحظوران، لہذا یہ دونوں اعتراضات لازم نہیں آئیں گے، یعنی تحصیل حاصل بھی لازم نہیں آئے گی اور طلب مجہول مطلق بھی لازم نہیں آئے گی۔ ھذا فی المطلوب التصوری، یہ جواب مطلوب تصوری میں جاری ہوگا۔ والمطلوب التصدیقی یکون معلوما من وجہ من جہت التخیل او الشک او الوہم ومجہولا من جہت علم الاعتقادی فیطلب بالدلیل، اور مطلوب تصدیقی بھی من وجہ معلوم ہوتا ہے، مثلا تخیل یا شک یا وہم کی جہت سے معلوم ہوتا ہے، اور علم اعتقادی یعنی اذعان و اعتقاد کی جہت سے مجہول ہوتا ہے۔ فیطلب بالدلیل، تو وہ مطلوب تصدیقی دلیل کے ذریعہ طلب کیا جائے گا۔ فلا یلزم المحظوران، تو مطلوب تصدیقی میں بھی یہ دونوں اعتراضات لازم نہیں آئیں گے۔
تو یہ اعتراض اور شک جس طرح مطلوب تصوری میں جاری ہوگا اسی طرح مطلوب تصدیقی میں بھی جاری ہوگا، اور یہ جواب مطلوب تصدیقی مطلوب تصوری میں جاری ہونے والے اعتراض اور شک کا بھی جواب ہوگا، اور مطلوب تصدیقی میں جاری ہونے والے اعتراض اور شک کا بھی جواب ہوگا۔ وبالجملۃ یتأتی جہۃ العلم والجہل فی کل منہما، خلاصہ یہ ہے کہ علم اور جہل کی یہ دونوں جہتیں کہ مطلوب من ایک جہت سے معلوم ہے اور ایک جہت سے مجہول ہے، تو علم اور جہل کی یہ دونوں جہتیں مطلوب تصوری اور مطلوب تصدیقی دونوں میں سے ہر ایک میں جاری ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ علم و جہل کی یہ دونوں جہتیں مطلوب تصوری اور مطلوب تصدیقی دونوں میں سے ہر ایک میں جاری ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں۔ وطلب المجہول المطلق وتحصیل الحاصل محال فی کل منہما، اور طلب مجہول مطلق اور تحصیل حاصل یہ مطلوب تصوری اور مطلوب تصدیقی میں سے ہر ایک میں محال ہے، لہذا اسے مطلوب تصوری کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے۔ واشتباہ العلم والجہل باضاعۃ الحیثیات متعت فیہما، اور حیثیتوں کے ضیاع کے باعث علم اور جہل کا جو اشتباہ ہو رہا ہے وہ مطلوب تصوری اور مطلوب تصدیقی دونوں میں ہو رہا ہے۔ فلا وجہ لتخصیص الشبہۃ بالتصور، لہذا اس شک، اعتراض اور شبہے کو تصور کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کما عرض لبعض الکملۃ، جیسا کہ یہ اشتباہ بعض کامل اہل علم کو عارض ہوا۔ قاضی مبارک پر تنقید ہے یہ۔ مصنف کہتے ہیں فعاد قائلا، پھر شک وارد کرنے والے نے، اعتراض کرنے والے نے دوبارہ اعتراض کیا اس جواب کو دینے کے بعد، اور کہا الوجہ المعلوم معلوم والوجہ المجہول مجہول، کہ آپ نے یہ کہا کہ یہاں دو جہتیں ہیں، ایک ہے جہت معلوم اور ایک ہے جہت مجہول، تو جہت معلوم معلوم ہے مطلقاً اور جہت مجہول مجہول ہے مطلقاً، تب بھی تو یہی اعتراض باقی ہے اور اعتراض لازم ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جہت مجہول مطلوب ہے، تو جو جہت مجہول ہے وہ مجہول مطلق ہے، تو مجہول مطلق کی طرف لازم آئے گی۔ حاصل ہو ان المطلوب اما ان يكون الوجه المعلوم فيلزم تحصيل الحاصل او الوجه المجهول فيلزم طلب المجهول المطلق۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ مطلوب یا تو جہت معلوم ہوگی، اس صورت میں تحصیل حاصل لازم آئے گی، یا جہت مجہول ہوگی، اس صورت میں مجہول مطلق کی طرف لازم آئے گی۔ اب مصنف اس دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہیں وحلہ ان المجہول لیس مجہولا مطلقا حتی یمتنع الطلب فإن الوجہ المعلوم وجہہ اے وجہ المجہول، اور اس اشتباہ کا جواب یہ ہے کہ جو جہت مجہول ہے وہ مطلقاً مجہول نہیں ہے، وہ مجہول مطلق نہیں ہے، حتی یمتنع الطلب، کہ طلب مجہول مطلق کا امتناع لازم ہے، طلب مجہول مطلق کا استحالہ لازم ہے۔ فإن الوجہ المعلوم وجہہ فإن الوجہ المعلوم وجہ الوجہ المجہول، کیونکہ وجہ مجہول کی ایک جہت وجہ معلوم ہے، کیونکہ یہاں دو جہتیں ہیں، ایک ہے جہت معلوم اور ایک ہے جہت مجہول۔ جو جہت معلوم ہے وہ جہت مجہول کی ایک جہت ہے، تو پھر جہت مجہول مجہول مطلق نہیں ہوا، کیونکہ اس کی ایک جہت ہے اور وہ ہے جہت معلوم، کیونکہ جہت معلوم جہت مجہول کی ایک جہت ہے، تو پھر جہت مجہول مجہول مطلق نہ ہوئی۔ جواب بے اختیار الشق الثانی، یہ شق ثانی کو اختیار کر کے اس شبہے کا جواب ہے۔ جواب یہ ہے کہ قولوں کا فلا فیلزم طلب المجہول مطلق باطل، جواب یہ ہے کہ معترض آپ کا یہ کہنا کہ مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی، یہ کہنا آپ کا باطل ہے، غلط ہے۔ فإن الوجہ المعلوم له علاقۃ العروض او الدخول بالمجہول، کیونکہ جہت معلوم کو جہت مجہول کے ساتھ ایک علاقہ ہے، یا تو علاقہ عروض ہے یا علاقہ دخول ہے۔ فیکون الوجہ المعلوم بواسطۃ تلک العلت معلوما ملتفتا، لہذا جہت مجہول اس تعلق کے واسطے سے
معلوم ہے اور ملتفت ہے، اس کی طرف التفات اور توجہ ہو رہی ہے. ولیکن من حیث ذاتہ اور من وجہ آخر مجہورا، ہاں اپنی ذات کے اعتبار سے یا کسی دوسری جہت سے وہ مجہول ہے اور وہی مطلوب ہے. فلذا یطلب بالتعریف او بالدلیل، اور اسی ذات کے مجہول ہونے یا اسی دوسری جہت کے مجہول ہونے کی وجہ سے اسے تعریف یعنی معرف کے ذریعہ طلب کیا جا رہا ہے. یہ تصور میں ہوگا، یا دلیل اور حجت کے ذریعہ طلب کیا جا رہا ہے، یہ تصدیق میں ہوگا. لہذا اعتراض درست نہیں ہے. الا تری ان المطلوب الحقیقۃ المعلومۃ ببعض اعتباراتها، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ مطلوب نظری ایسی حقیقت ہی ہوتی ہے جو بعض اعتبارات سے، بعض جہتوں سے بہرحال معلوم ہوتی ہے. ہم جس مطلوب نظری کو بھی حاصل کریں وہ کسی نہ کسی جہت سے معلوم ہوگی. کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ مطلوب ایسی حقیقت ہی ہوتی ہے جو بعض اعتبارات اور بعض جہتوں سے بہرحال معلوم ہوتی ہے. شارح کہتے ہیں تائید للمطلوب ببعض الامثلۃ، یہ بعض مثالوں کے ذریعہ مطلوب نظری کی تائید ہے. بأن المطلوب فی التصور قد یکون حقیقت بعض الاشیاء وهي فی نفسها مجهولہ لیکن ببعض اعتباراتها کالوجہ معلومۃ فتلك الحقیقۃ المجهولۃ قد یطلب تصورها بالحد التام لمعلومیتها ببعض الوجوہ. یہ بعض مثالوں کے ذریعہ مطلوب کی تائید ہے اس طور سے کہ جو مطلوب ہے، جو مطلوب نظری ہے، وہ یا تو تصور میں ہوگا یا تصدیق میں ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ تصور میں مطلوب نظری کبھی کسی شے کی حقیقت و ماہیت اور کنہ ہوتی ہے. جو مطلوب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کنہ اور حقیقت مطلوب ہوتی ہے. وَهِيَ فِي نَفْسِ ذَاتِهَا مَجْهُولَةٌ، اور وہ حقیقت و کنہ فی نفس ہی مجہول ہوتی ہے. لیکن بے بعض اعتباراتها کالوجہ معلومۃ، لیکن وہ حقیقت کسی نہ کسی اعتبار سے، مثلا کسی عرض کی جہت سے بہرحال معلوم ہوتی ہے. وہ حقیقت مثلا انسان کی کنہ معلوم نہیں ہوتی ہے، انسان کی کنہ اور حقیقت مطلوب ہو، لیکن انسان کا علم کسی نہ کسی عرض کی جہت سے معلوم ضرور ہوتا ہے. مثلا یہ کہ وہ انسان ہے، عالم ہے، کاتب ہوتا ہے، فلا فلا کام کرتا ہے، اس نہ اس جہت سے تو معلوم بہرحال ہوتا ہے. فتلک الحقیقۃ المجہولۃ قد یطلب تصورها بالحد التام لمعلومیتها ببعض الوجوہ. تو وہ حقیقت جو کہ مجہول ہے، تو وہ حقیقت مجہول بعض جہتوں سے اس کے معلوم ہونے کے سبب حد تام کے ذریعہ اس کا تصور مطلوب ہوتا ہے. وقد یکون المطلوب الحقیقت المجہولۃ ببعض الوجوہ، اور جو مطلوب نظری ہے وہ کبھی ایسی حقیقت ہوتی ہے جو کنہ کی جہت سے مجہول نہیں ہوتی ہے بلکہ کسی عرض کی جہت سے مجہول ہوتی ہے. ایک عرض کی جہت سے معلوم ہوتی ہے اور ایک عرض کی جہت سے مجہول ہوتی ہے. مثلا انسان کاتب ہونے کی جہت سے معلوم ہو اور ضاحک ہونے کی جہت سے معلوم نہ ہو، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور کبھی مطلوب ایسی حقیقت ہوتی ہے جو بعض جہتوں، بعض عوارض کے اعتبار سے مجہول ہو اور بعض عوارض کے اعتبار سے معلوم ہو. وَإِنَّمَا يَصِحُّ طَلَبُهَا أَيْضًا إِذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً بِوَجْهٍ آخَرٍ، اور اس کی طلب بھی اس وقت درست ہوتی ہے جبکہ وہ دوسرے عوارض کے جہت سے معلوم ہو. وَهَكَذَا فِي التَّصْدِيقَاتِ إِنَّمَا يَصِحُّ طَلَبُهَا إِذَا عَلِمْنَاهَا سَابِقًا بِالْوَجْهِ، اور اسی طرح تصدیقات میں بھی مطلوب مجہول کی طلب درست ہوتی ہے اس وقت جبکہ ہمیں کسی جہت سے پہلے سے اس کا علم ہو.
مثلا شک کی جہت سے یا وہم کی جہت سے یا تخیل کی جہت سے اس کا علم ہو، اور علموں اور اعتقاد اور اذعان کی جہت سے علم نہ ہو تو اذعان و اعتقاد یہ مطلوب ہو۔ یہ جواب کی تقریر مکمل ہو گئی، آج کا سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔